حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ محبت اور پیار کے ساتھ ہماری زندگی بدلنے، ہمارے اندر کی روحانی طاقت کو بڑھانے، ایسے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی بھی بندہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھتا ہے تو جب اسے کوئی رحمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ جب کوئی تعلق رکھتا ہے اللہ والوں کے ساتھ، جب کوئی رحمت ملتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی مشکل، مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، درد آتا ہے تو انتہائی صبر کر جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ضرور واقعہ ہوتی ہیں جب بھی کوئی اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو کوئی بھی رحمت ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور شکر بھی وہ شریعت کے مطابق ادا کرتا ہے۔ شکر بھی وہ شریعت کے مطابق ادا کرتا ہے، اور اسے طریقہ کار معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہ سمجھایا گیا ہے۔ اور اگر کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی آئے تو اس پر انتہائی صبر کر جاتا ہے، بلکہ خود بھی صبر کرتا ہے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی صابر بن کر ان کو بھی صبر کا درس دیتا ہے۔ اور یہی فیضان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان کی روح ہے اس کے دو پر ہیں، صبر اور شکر، اس کے ساتھ ہی پرواز کرتا ہے، کیونکہ دینے والا بھی اللہ کریم ہے اور لینے والا بھی اللہ کریم ہے۔ ہمارا اپنا کوئی بس نہیں، وہ دینے پر آئے تو کیا کچھ دے دے، اور لینے پر آئے تو کیا کیا لے لے، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ البتہ ہمیں اس کھیل میں، زندگی کے اس کھیل میں، نیکی اور بدی کے اس کھیل میں ہمیشہ اچھا مجاہدہ کرنا چاہیے، اچھی کوشش کرنی چاہیے، اچھی فلسفی اختیار کرنی چاہیے، قرآن اور احادیث کو اچھے طریقے سے سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور بہترین انسان وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو بہترین اچھے فیصلے کرتا ہے، وقت کے ساتھ سمجھ جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے فعل اور ہمارے فعل دونوں کو دیکھ، کہتے کہ ربنا ظلمنا، یہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ربی بما اغویتنی، یہ پڑھا تھا شیطان نے، اس نے کہا اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اس نے یہ پڑھا تھا جب اللہ کریم نے شاید میں نے تو نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا ربی بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ ہو رہا ہے کوئی گمراہ کرنے والا؟ انہوں نے کہا کہ یہ فرق ہے، اللہ کے فعل اور ہمارے فعل دونوں کو دیکھ۔ ہمارا عمل جو ہوتا ہے، ہمارے فعل کو موجود سمجھ، کیونکہ اگر مخلوق کا فعل موجود نہ ہو تو ہم کسی کو کیوں کہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ ہمارا فعل موجود ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں تو نے کیا۔ اور اللہ کی پیدائش جو بناتا ہے اللہ کریم، ہمارے جملہ افعال کی موجد ہے۔ قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور ہمارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ کفر بھی اس کے ہی پیدا کرتا ہے، ایمان بھی اس کا ہی پیدا کرتا ہے، صبر بھی اس کا پیدا کرتا ہے، شکر بھی اس کا پیدا کرتا ہے، ہر شے اس نے پیدا کی۔ اس لیے اللہ کریم واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ کریم تمہارا بھی خالق ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس کا بھی خالق اللہ کریم۔ جو بھی عمل آپ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں عمل ہے، روزہ رکھتے ہیں عمل ہے، یہ بھی مخلوق ہے، یہ یاد رکھیے گا، مخلوق ہے۔ اس لیے جیسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز اچھے طریقے سے پڑھی گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اللہ بڑا سونے طریقے نے پڑھے، اس کا بھلا کر۔ اور اگر برے طریقے سے پڑھا ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ کپڑے میں لپیٹ کرنا منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ جا مگرو لائے سن۔ جیسے یہ نماز بھی اچھے طریقے سے پڑھنی چاہیے، یہ بھی مخلوق ہے، مخلوق کا ادب کریں گے اللہ کریم پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کریم جو ہے نا ہمارے ہر عمل کا موجد ہے، لیکن ہمارا یہ فعل ہمارے اختیار میں ہے، ہمارا یہ عمل ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ان کی جزا کبھی سانپ ہے اور کبھی دوست۔
کیونکہ بولنے والا یا لفظوں کو دیکھتا ہے یا مطلب کو، بولنے والا لفظوں کو دیکھتا ہے۔ آپ میٹھے الفاظ سے، میٹھی چھری سے کسی کو چیر سکتے ہیں، اگر کوئی مطلب کو سمجھ آئے تو پتہ چل جائے گا یہ کرنا کیا چاہتا اور کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ میٹھا ہو جائیں گے تو اللہ کریم آپ کو کیا دے گا وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ بولنے والا یا لفظوں کو دیکھتا ہے یا مطلب کو۔ اگر وہ معنی کی طرف گیا تو حروف سے غافل ہوا، کیونکہ کوئی آنکھ ایک ہی وقت میں آگے اور پیچھے کب دیکھ سکتی؟ ایسے مرے جو سمجھنا ہوتا ہے نا، یہاں تو لفظات غور کرتا ہے یا مطلب تھے۔ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محمد رضوان کوشش کیا کرو کہ اندر دی گلاں سمجھا کر، بندوں کی شکلیں اور عقلیں نہ دیکھا کر، ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیا کر، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اندر کے اشارے سمجھنے کی کوشش کیا کر، یا جب میں بات کروں تو بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیا کر۔ ایک ہی بات ہوتی ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا، آپ نے کہا ایک ہی ارشاد ہے، لیکن وہ ایک ارشاد سے کتنے معنی بن جاتے ہیں، کتنے مسائل نکل آتے ہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور کی ایک بات سے کتنے مفہوم نکل آتے ہیں، ایک ایک حدیث سے کتنے مفہوم نکل آتے ہیں۔ اس لیے پیر کی بات میں کئی مفہوم چھپے ہوتے ہیں، ان کے ایک ایک لفظ میں کئی کئی باتیں سمجھائی گئی ہوتی ہیں، اور ایسا تو ہے ہی ہے کہ لفظوں میں بھی نور ہوتا ہے، لفظوں میں نور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے منافق، تکلیف تو ہوگی کہ نہیں؟ اس منافق لفظ میں کیا ایسا رکھا کہ آگ لگ جاتی ہے؟ اگر آپ کو کہا جائے مومن تو کوئی رحمت برستی نظر آتی ہے، یار میرے مومن کہا گیا۔ اس لیے لفظوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے، اور یہ سمجھایا گیا کہ جب کوئی سمجھنے والا سمجھنا چاہتا ہے تو کبھی حرفوں کے پیچھے جاتا ہے، کبھی نیت کے پیچھے جاتا ہے، ایک طرف جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا، آپ کی پرسنالٹی ایسی تھی، آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں اپنے رکوع اور سجود پورے کیا کرو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ یہاں پر کیا کہ نا کہ کوئی آنکھ ایک ہی وقت میں آگے اور پیچھے کب دیکھ سکتی؟ حضور دیکھ لیتے تھے، حضور دیکھ لیتے تھے۔ آپ فرماتے کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ اب وہ دیکھنا کس طرح سے ہوتا تھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ جب ایک جان حروف اور معنی پر حاوی نہیں ہو سکتی تو جان دونوں کی حالت کیسے ہو سکتی؟ اس لیے کبھی ہم اختیار رکھتے ہیں اور کبھی بے اختیار ہوتے ہیں، اور سزا جو بھی ہوگی ہمارے اختیار پر ہوگی۔ اللہ کریم جب سزا دے گا تو کس پر دے گا؟ ہمارے اختیار پر دے گا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، اگر کہ زلزلہ آئے گا تو سب پر ہی آئے گا، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور کیا کرتے ہیں جب چھت گرنے لگے تو باہر دوڑ لگا دو، جب آسمان گرنے لگے اللہ ہی اللہ۔ اس لیے ہم اپنی بساط کر سکتے ہیں بچنے کی، اور جب پتہ لگے ساروں کے ساتھ ہی ایسا ہے، فرض کریں آپ کے گھر کا نل خراب ہو جائے، پانی نہ آ رہا ہو، موٹر ٹھیک کام نہ کر رہی ہو، تو آپ کوشش کریں گے، پتہ لگے سارے محلے دا نہیں آ رہا، تن سکون ہوئے گا، ٹھنڈ ہوئے گا، سارے نے نہ لیے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایک کا نہ تو آپ کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر سمجھایا گیا اور کہا گیا لیکن اے بیٹا اللہ سب پر حاوی ہے، اس کو ایک کام دوسرے سے نہیں روکتا۔ اللہ ایک کام کرتا ہے تو دوسرا بھی نال بھی کرتا ہوتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے گھر میں کون سا بچہ پیدا ہونا ہے یہ اللہ کریم نے لکھ چھوڑا ہوا، اس نے کیا کھانا ہے، کیسے گزارا کرنا ہے، سب لکھا جا چکا ہے۔ ہم پھر بھی تنگ رہتے ہیں یار کیا کریں، لیکن اس کے باوجود کہ ہمیں علم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، اس کی تربیت کریں گے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تربیت کرنا بھی ہمارا حق ہے اور نتیجہ رب پر چھوڑنا بھی حق ہے۔ لیکن بیٹا اللہ سب پر حاوی ہے، اس کو ایک کام دوسرے سے نہیں روکتا۔ انسان اپنے احوال کا خود خالق نہیں ہے، جو حال طاری ہوتے ہیں اس کا بھی خالق تو نہیں ہے، کیفیتوں کا خالق تو نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے جو ہمارے اندر کی حالتیں ہیں یا لطائف کا پتہ چل جائے، تب بھی ہماری آنکھ نہیں کھل سکتی، تب بھی ہماری آنکھ نہیں کھل سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جو بھی نقشبندیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، صوفیزم سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ دل کے مقام پر ہم نے ذکر کرنا ہے، اور یہاں پر جو نور برستا ہے، تجلی گرتی ہے، وہ سرخ رنگ کی ہے، یہاں زرد رنگ کی، یہاں سبز رنگ کی، ہر ایک تجلی جو لطیفہ جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ لطیف کہتے ہیں
کیا کہتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گرتی ہے، نور آتا ہے اور وہ لطیف مقام ہوتا ہے۔ لطیف سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کسیب باری، ایک ہوتا ہے لطیف، احساس بھی نہیں ہوتا ہے، نرم و نازک اور بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ، ایسا مقام اس کا ہمیں رنگ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ رنگ ہمیں چند بزرگوں نے بتائے ہیں، باقی سب نے مکھی پہ مکھی ماری ہے، میں نے نہیں دیکھے، بزرگوں نے بتائے ہیں۔ جیسے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے کچھ چیزیں، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، کچھ چیزیں ایجاد کی ہیں، کچھ احوال کو، حالتوں کو لفظ دیے ہیں، یہ ان لوگوں نے دیے ہیں، باقی سارے مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں۔ آپ کو میں بیان کروں گا اس کا رنگ یہ ہوتا ہے، اس کا رنگ یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے میں نے نقل ماری ہے، میرا اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی کثیف سے لطیف ہو چکے تھے، اس لیے وہ لطائف کو سمجھ کر، رنگوں کو سمجھ کر، کیفیات کو سمجھ کر انہیں ہمیں بتا دیا۔ ہمیں اپنا نہیں پتا، ان کا پتا ہے جو انہوں نے بتایا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ حق تھے، اس لیے ہم نے جو سمجھا وہ بھی حق ہے۔ اس لیے کہا کہ انسان اپنے احوال کا خود خالق نہیں ہے، بلکہ انسان کے تمام افعال کا خالق بھی اللہ کریم۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی تخلیق کیا ہے، تمہارے عملوں کو بھی تخلیق کیا۔ اس لیے ہر بندے کو سوچنا چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں ہر شے میں ہر شے ہوتی ہے، اس میں بھی ہر شے ہے، اس میں بھی ہر شے ہے، اس میں بھی ہر شے ہے، پر مسئلہ سمجھنے کو ہوگا۔ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم جب بات کر رہے ہوں تو ہمارے دل میں ہو کہ یا اللہ مہربانی فرما، ایسی تجلی ہم پر برسا کہ اس کا اثر دوسروں پر بھی ہو جائے، کیونکہ یہاں پر جو انٹینا لگا ہوتا ہے نا محبت کا، وہ سارا کچھ کھینچ رہا ہوتا ہے، سراب ہو رہا ہوتا ہے، باتوں سے بھی سراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو تعلق رکھنے والا ہوتا ہے وہ فیض لے رہا ہوتا ہے، چاہے بعد میں بات کو سنے، ابھی سنے، بعد میں سمجھ آئے، آج ضرور جاتی۔ اس جگہ کہ انسان کے تمام افعال کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اس لیے کہ خالق کا اپنی مخلوق پر علمی احاطہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ خالق نہیں ہے، قابو نہیں رکھتا، تو پھر وہ خالق کیسا ہو؟ اس لیے وہ تمہارے ہر ایک اندر کے جو سسٹم کو ہے نا وہ سمجھتا ہے۔ جیسے میں نے آگے بھی بیان کیا تھا نا کہ ہمارے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، ایکس رے کروا لیتے ہیں، ہر ایک کا ذرہ ذرہ اندر کی رگیں، دل کی پلپٹیشن، اس کے اندر کی رگیں اللہ کریم کے سامنے سب کچھ زوم ہے، ایکسپینڈ ہے۔ ہم پانی پی رہے ہیں، پانی اندر کیا کرے ہمیں نہیں پتا، اللہ کریم کو پتا ہے۔ اندر کون سی بیماری پڑ رہی ہمیں نہیں پتا، اللہ کریم کو پتا ہے۔ ہم اس وقت جب کیا کہتے ہیں پتہ لگے گا تو اس وقت علاج کروانا شروع کریں گے۔ اللہ کریم کو پتہ ہے کہ کس وقت یہ مینشن ہوگا کہ اسے کینسر ہے، اسے فلاں ہے، اسے فلاں ہے، یہ اللہ کریم کو پتہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا اور کیا دینا ہے۔ ہم اپنے آپ طور پر کچھ نہیں کر سکتے سوائے شکر اور صبر کے، دو چیزیں بس۔ یہ دو چیزیں اگر کر لیں گے تو آپ مقام رضا پر آ جائیں گے، کیونکہ دو چیزوں کا اوپر اینڈ کیا ہے؟ مقام رضا، صبر اور شکر۔ انتہا، اور کتنا انتہا؟ جنہ مرضی رو پٹ لے یا حاصلے ہونا وہی ہے جو رب نے چاہنا، اس کے چاہنے پر جب تو چاہے گا راضی ہو جائے گا، اور جب تک گلا شکوہ کرتا رہے گا، یا ساڈے گھر دیاں بےبے جڑیاں ہوندیاں نا، یا وہ بھیناں، بس وہ ساڈا کام خراب کر چھڑدی، وہ دیاں لفظاں جڑا ہوندا نا ساڈا دماغ خراب ہوندا ہے، یا اللہ میرے نال کیوں؟ ورنہ جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا، جب سمجھ آئے گا تو وقت گزرنا چکا ہو۔ ہمیں وقت گزارنا نہیں ہے، بلکہ اچھا وقت گزرنا چاہیے، ہمارا حال اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اللہ کریم ہم سے پیار کرے۔ اس لیے کہ خالق کا اپنی مخلوق پر علمی احاطہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اسے پیدا ہی نہ کر سکے گا، جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کریم نے پہلے ہی کریٹ کر دیا ہوا، اور اس کے آگے بھی جو کچھ ہونے والا وہ بھی کریٹ کر دیا ہوا۔ آج کی مشینری جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی کریشن ہو چکی تھی۔ جو اللہ کریم زمین آسمان کو کریٹ کر سکتا ہے، زمین کے اندر کے خزانوں کو کریٹ کر سکتا ہے، ہمیں جو کچھ معلوم بھی نہیں ہے کہ آگے کیا ایجاد ہونا ہے، ابھی ہم موبائل کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے، اللہ کریم سب کچھ کریٹ کر چکا ہے۔ یہ سائنسدانوں کو عقل کس نے دی ہے؟ اللہ کریم نے دی ہے۔ لیکن ہر کوئی کہے گا میری عقل ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی عقل دی ہوئی تو اللہ کی ہے نا،
جو کہے کہ میں نہیں مانتا، اللہ کو منوانا آتا ہے، اللہ کریم کو منوانا آتا ہے، کب چاہے کس وقت چاہے وہ منوا لیتا ہے۔ تو کہا گیا کیونکہ انسان کو اپنے افعال کی حقیقت کا علم مکمل طور پر نہیں ہوتا۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، سچوں پر اللہ کی رحمت۔ اب یہ قول ہے، بات بن گئی۔ آپ پر جب یہ کیفیت گزرے گی لعنت والی یا رحمت والی، آپ کو علم ہوگا ہوا کیا ہے، سمجھ آئے گی میرے اوپر کیا گزر گیا، پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ بندے کو کب پتہ چلتا ہے میرے اوپر کیا گزر گیا ہے؟ جیسے ایک بندہ کہے کہ نماز چھوڑنے پر کیا ملتا ہے، کوئی سزا سزو، کہا دنیا میں تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کون سی نحوست تجھ پر طاری ہوئی ہے، کون سا کفر تو کر بیٹھا ہے، نہیں سمجھ آئے گا۔ یہ اس وقت سمجھ آئے گا جب تم آنکھیں بند کر لے گا، پھر پتہ لگے گا کہ جب قبر میں رکھے جائیں گے اور پوچھا جائے گا ہاں بھائی تو کرتا کیا تھا، کہتا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اس لیے میں اس حال میں آ گیا ہوں۔ تو اس لیے انسان کو اپنے افعال کی حقیقت کا علم مکمل طور پر نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے افعال کا حالق بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ کہ میں اپنے اعمال جڑا کردا پہ میں اپنی حالق میں بنایا، میں انج کی طرح تو ایسے میں حالق ہاں۔ اگر اسے ساری چیزوں کا علم ہو، دیکھیں کتنی بوٹیاں ہوں گی، کتنی جڑی بوٹیاں ہوں گی جن سے کوئی چیز کھینچ کر ہم کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی تو نہیں کر سکتا۔ کتنے سائنٹسٹ کتنے تجربے کرنے کے بعد چوہوں پر، پرندوں پر، تو پھر کہتے ہیں یار اس کا یہ مقصد نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم صرف وہ دوائی کھانے کے بعد کہتے ہیں یار اس سے ہمیں آرام آنا چاہیے۔ خالق وہی ہے، اللہ کریم، خالق اللہ کریم ہی ہے۔ اب مثال دیکھیں، دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں، حسد، کینہ، بغض، انا، جب تکبر، تعصب، ہر انسان عورت اور مرد کے اندر ہوگا۔ دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں، دنیا کی دوڑ میں سارے برابر ہیں، کوئی نکل کر دکھائے نا اپنے، اگر وہ اپنا خالق خود ہے تو نکل کر دکھائے نا۔ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں آخر موت آتی ہے، آخر موت آتی ہے۔ وہ موت جو آتی ہے بندے کو نیچے لے کر چلی جاتی ہے، وہ بچ کر دکھائے نا کہ میں بچ سکتا ہوں، لیکن نہیں بچ سکے گا، قانون ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ بندے کو بچا لے گی، میں نہیں مانتا، موت پھر بھی آئے، یہ نہیں بچا سکتے۔ اگر فرعون کی لاش کو وہ کیا کہتے ہیں کیمیکل لگا کر رکھا ہوا، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم اسے نشانی بنا کر رکھیں گے، اس لیے وہ نشانی بنا کر رکھا ہو، وہ اللہ کریم کی مرضی ہے۔ تو افعال کی حقیقت کا علم مکمل طور پر نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے افعال کا حالق بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کے قول کن نے ہماری جان کو مست کر دیا ہوا، وہ کن فرماتا ہے کام بننے شروع ہوئے، وہ کن فرماتا ہے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میری وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں، ایک بندے کے بولنے سے کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں پر کیا کیا حرکت ہو رہی ہے معلوم ہی نہیں، زمین خوش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ لفظ جو اٹھا کر لے کر جائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، اور جنت میں کیا کچھ بن رہا ہے معلوم ہی نہیں، ایک بندے کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور چل یہ بھی تو سمجھ لے کرامن کا آدمی کچھ تو لکھ رہے ہیں، یہ تو نہیں کہ میرے بولنے پر کچھ لکھا نہیں جا رہا، کچھ نہ کچھ تو لکھا جا رہا ہے، میرے ایک کے وجہ سے کیا کیا عمل ہو رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ میرے بولنے سے مجھے رزق بھی ملتا ہے۔ ایک رزق وہ ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ روٹی ملتی ہے، محنت مزدوری کی روٹی ملتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں عبادت کرنے سے بھی روٹی ملتی ہے، یہ بھی اپنے یاد رکھیے کہ عبادت کرنے سے بھی روٹی ملتی ہے۔ جس کو سمجھ آ جائے کہ عبادت کرنے سے، ہاں اگر حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو اللہ دے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ جس کو اس نے پرورش کرنا ہے، جس کام کے لیے، اس کے لیے ویسے ہی اسباب پیدا کر دے۔ اگر حضور علیہ السلام کے لیے معراج کروانی ہے تو دل کا آپریشن بھی کر دے گا، سارے ایلیمنٹس، اور وہاں کی سواری بھی لے کر آ جائیں گے۔ حالانکہ جنت کی سواری دنیا میں آنا بڑی مشکل کام ہے، لیکن براق آ جائے گا، براق آ جائے گا، اور کتنا تیز ہوگا وہ سائنسی طور پر کہیں گے برق سے نکلا براق، بجلی کتنی تیز ہوتی ہے اس طرح براق بھی تیز تھا، مجھے اس سے نہیں ہے۔ جنت میں کیا کچھ ہوگا، تو سرکار ادھر ہے تو جنت کا کیا کہتے ہیں پرندہ جانور ادھر آ گیا، حضور چاہتے تو جنت میں ہاتھ لے جاتے، وہ چاہے تو پھر جو کچھ مرضی ہو جائے، اختیار ان کو حاصل ہے اور وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے قول کن نے ہماری جان کو مست کر دیا۔
مزہ بلا کیا ہے؟ مزہ یہ ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے اچھا کرنا ہے، اور آگے رکاوٹیں جتنی مرضی آئیں آپ نے رکاوٹوں کو دھکا لگاتے جانا. کسی نہ کسی وقت میں وہ ہٹ جائیں گی، پھر نہیں آ جائیں گی، پھر ہٹ جائیں گی، نہیں آ جائیں گی، جب تک آپ کو موت نہیں آتی. یہی کہانی ہوتی ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے میں باپ بننا ہے، پھر باپ بنتا ہے، پھر بچے پیدا کرتا ہے، پھر بچے پیدا کرنے کے یار ان کا کیا بنے گا، جو تیرا بنا ان کا بھی بن جائے گا. لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ پرورش، اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا ہے. آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں گے، مجھے دیکھو آپ لوگوں کو سب کو سمجھانا پڑ رہا ہے، کچھ فرق تو ہوگا نا. آپ نے اپنے گھر کو سمجھانا ہے، میں نے کتنوں کو سمجھانا ہے، فرق تو ہوگا نا. ایک کو سمجھائے، ایک کئیوں کو سمجھائے، فرق تو ہوگا نا. اس لیے میرا سمجھانا بہت سو کے لیے تربیت ہے. میں اپنے بچوں کی بھی تربیت کروں گا، میں آپ کی بھی کروں گا. اس لیے میرا کام ہے تربیت کرنا، آپ کو اس انداز میں سمجھانا کہ آپ کو عقل آ جائے، شعور آ جائے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے، یا اللہ جو کچھ مرضی ہے. میں نے آگے بتایا نا، میرے گھر میں تیسری بیٹی پیدا ہوئی نا تو میری خالہ ساس جو ہوتی ہے نا، خالہ ساس، رضوان تیسری، میں کہا خالہ پھر کڑی ہے، چوتھی ہوئے گی، پنجویں ہوئے گی، چھٹی، ساتویں، اٹھویں، نویں، دسویں. پرابلم کی ہے؟ پرابلم تو مینوں ہونی چاہیے. تانوں کی پرابلم ہے؟ تانوں کی مسئلہ ہے؟ تہاڈا اثر کر تو ملا، میرے گھر میں ہو رہا ہے، مسئلہ آپ کو کیا ہے؟ اب کیا تھا، ان کا راستہ کاٹ دیا، خبردار کچھ کہا تھا. ہم لوگ یہ کر نہیں پاتے، ہم ان کا اثر لے لیتے ہیں اور پھر سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں. وہیں پر سٹاپ لگنا چاہیے. آپ کی بات ان کے اندر سٹاپ. جب آپ سٹاپ لگا دیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ کہے گا ایسے آئیے اندر. اسے اس جو سٹاپ لگائیں گے وہ آپ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا، کیونکہ آپ اپنی زندگی کو خود گزارے، دوسرے آپ کی زندگی میں کچھ بیج ڈالے. کیوں؟ آپ کی اپنی زندگی ہے. آپ دوسروں کو سمجھانا ہے کہ جیسے میں کیا کرتا ہوں، میں نہیں کوئی سمجھانا، اسی دوسرے کو سمجھانا ہے. سانوں کے لیے سمجھانا ہے، اسی دوسرے کو سمجھانے والے ہیں. تو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بیٹے ہم نے سمجھانا ہے، طاقت ہم میں ہے، ہمیں کوئی سمجھائے. ہم نے سمجھانا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہم تو اپنے ماں باپ کو سمجھا دیتے تھے، ابو انج نہیں، امی انج نہیں، انج ہوتا ہے، یہ کام اس طرح نہیں اس طرح ہوگا. ہم تو ان کو سمجھا دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہوا ہے. ہم اللہ کے نور سے عقل ہماری پرورش پاتی. اس نے کہا اللہ کے قول کن نے ہماری جان کو مست کر دیا ہوا، اور جس کو اس نے پیدا کیا وہ اس کو کیوں نہ جانے گا. ٹھیک ہے، جو چیز بھی آپ کے اندر ہے اللہ کے حکم کے تابع. کہا جاتا ہے، میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، ریفرنس کبھی ملا تو میں دوں گا، کہ آپ کے ہر جوڑ پر ایک فرشتہ مقرر ہے. جس وقت حکم ہو جاتا ہے نا آج یہ جوڑ چھوڑ دے، جب وہ فرشتہ چھوڑ دیتا اسی دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اسی دن ہڈی ٹوٹ جاتی، ورنہ ساری زندگی آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی. جب اللہ چاہتا ہے اسی وقت حکم ہوتا ہے چلو بھائی. میں بڑا سوچتا ہوں کہ یار میں اپنی زندگی کو روک سکوں، میں نہیں روک سکا، اور اب تو مزہ لے رہا ہوں نا، انج کر کے جا رہی ہوں تھلے نو. میں کہا شکر ہے جاندی کہڑے پاسے پئی ہے؟ موت کی طرف. اور سب سے مزیدار بات، یہاں پر پسینہ پسینی ہو رہے ہیں یار، خدا کی قسم، تپتی زمین ہو، سخت ترین گرمی ہو، اور آپ سب کو نظر آ رہا ہو یہ لاشا کیا کرے گا قبر میں جا کے. لیکن جنتی آدمی کو جب بھی رکھے جائیں گے اس کو وہ گرمی محسوس نہیں ہوگی، ٹھنڈ محسوس ہوگی. کیوں؟ کہ وہ اللہ والا ہے، جنتی آدمی ہے. وہ رکھے تو صحیح. آپ ہماری نظر ہے نا، ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں، دوسرا کچھ اور اینگل سے دیکھ رہا ہے. اور جو ہم سمجھا رہے ہیں، جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں نے آپ کے لیے وہ تپتی زمین ٹھنڈی کرنے کی کوشش کی ہے. سمجھایا کہ آپ کے لیے وہ میں نے تپتی زمین ٹھنڈی کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ آپ یہ لفظ نہ بولیں یار نیچے. میں نے آپ کا اینگل بدلنے کی کوشش کی ہے، آپ کو ایک سوچ دینے کی کوشش کی ہے. نیچے کچھ نہیں ہے، تپتی زمین بھی ہو کچھ نہیں فرق پڑتا. رکھیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ مشکل ہے یار، گرمی یہ مشکل ہے یار. گرمی میں پتہ نہیں کبھی سردی کبھی گرمی سے گزرنا ہے، وہ بڑا مزیدار سین ہے. صرف اس دنیا میں اس کا بننا سب سے مشکل کام اور سب سے اہم کام یہی ہے کہ اللہ کریم کا بننا کیسے. بننا یہی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہو ہم نے اپنا وقت اچھا گزار. میں اپنی نماز میں خلوص نہیں لا سکتا، پر جتنا ہے وہ کم بھی نہیں کر سکتا. میں اپنی نماز میں خلوص نہیں لا سکتا، لیکن جتنا ہے وہ کم بھی نہیں ہو سکتا. جو علم والا ہوتا ہے نا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ علم میرے اندر کیا کیا بیج بو رہا ہے اور کیا کیا مجھے سوچ آ رہی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ علم والا جو ہوتا ہے
وہ بچ جاتا ہے. نماز یہاں سے یار یہ مسئلہ یہ ایسے ہوگا, وہ اپنی نماز بچا کر لے جاتا ہے, اپنے روزے بچا کر لے جاتا ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر یار یہ مسئلہ ہو گیا تو میں اس کو ایسے کر لیتا ہوں. تو علم جو ہوتا ہے انسان کو ترقی دیتا نظر آتا ہے. تو میں اپنے اندر خلوص نہ بھی پیدا کر سکوں لیکن جتنا وہ کم بھی نہیں ہوگا, اور جیسے جیسے خلوص بڑھتا جائے گا سمجھ بھی نہیں آتی. اور ایک اور بات کہتے ہیں علم وہ نہیں ہوتا جو تمہیں معلوم ہے, علم وہ ہوتا ہے جو تجھے معلوم ہی نہیں. جو معلوم ہے اس کو تو علم نہیں کہتے. جو آپ کے اندر ہے معلوم ہے اس کو علم نہیں کہتے. علم وہ ہے جو بھی معلوم نہیں ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ وہ سمجھ آئی. اس بچے نے تیسری کلاس پاس کر لی, اب یہ کہے میں تیسری کلاس مجھے یہ علم ہے, وہ تو علم ہے. علم وہ ہوتا ہے جو معلوم نہیں ہے. کیا میں سمجھا نہیں پایا؟ علم کیا ہوتا ہے؟ جو معلوم نہیں ہے. جو معلوم ہو علم کب ہوتا ہے؟ جتنی آپ اوپر چلے جائیں گے جتنا آپ کو علم آ جائے گا وہ تو معلوم ہے. ٹھیک ہے, معلوم وہ ہونا چاہیے جو بھی معلوم نہیں ہے. جب آپ اس کی طرف دوڑ لگائیں گے نا جو معلوم نہیں ہے, تو کسی وقت بھی کسی لمحے کون سا خانہ کھلنے والا ہے کیا پتہ لگتا ہے یار. کون سی رات کون سی برکت والی بننے لگی ہمیں کیا پتہ لگتا ہے. کسی وقت اور کسی لمحے بخشش کا پروانہ ملنے لگا کو پتہ لگتا ہے. پتہ نہیں کتنی مرتبہ تمہاری بخشش ہوگی تو اللہ کریم تو فرمائے گا جا پچھلے گناہ معاف کیے اگلی طرف دوبارہ. پتہ لگتا ہے کہ کوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی زندگی گزاری ہو اور اللہ کریم نے ہماری بخشش نہ کی ہو اور کسی عمل پر کچھ ملا ہی نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں بہت سی رحمتیں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے مل گئی ہوتی ہیں, ہمیں کیا پتہ. اگر ایک بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے نام کو اٹھا کر خوشبو لگا کر اوپر رکھتے ہیں اور اللہ کریم نام دے دیتا ہے تو یار ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہوگا, لیکن ہمیں سمجھ نہیں نہ آتی. سمجھ اس وقت آئے کہ جب ہم ذرا پار کر کے نا دوسری طرف نکلیں گے تو سمجھ آئے گی ہوا کیا تھا. شیطان نے کہا تو نے مجھے کیوں گمراہ کیا. اس نے اپنا فعل کو چھپا لیا. انہیں اپنے عمل نو آپ کیا میں تو نہیں نا یا اللہ تو میں نے گمراہ کیتا ہے. فعل کس کا تھا؟ نہ سجدہ کرنے کا, شیطان کا. انہوں نے کہا نہیں گل تیری ہے تو کروا دینا. آج کل بھی کئی لوگ ہیں نا شیطانی ذہن کے, اللہ چاہے تو ہو نہیں سکتا, اللہ چاہے تو ہو نہیں سکتا. اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے پر تو جڑا عمل کردا وہ مانتے سے میرے نے. جیسے بیٹے اپنی اولاد بری بھی ہو تو انکاری نہیں نہ ہونا چاہیے, اس طرح اپنے گناہوں کا بھی کبھی انکاری نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنے گناہ دوسروں پہ ڈالنے چاہیے. آپ کے گناہ بھی آپ کی اولاد کی طرح ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ہیں, اس لیے اپنے گناہوں کو بھی تسلیم کرنے میں ہی خیریت ہوتی ہے. اگر آپ اپنے گناہ دوسروں پر ڈالیں گے کیونکہ آپ کی اولاد دوسروں کو نہیں دی جا سکتی, اس لیے آپ اپنے گناہ خود لیں گے. یہ شیطان نے کیا, کیا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اس نے اپنے فعل کو چھپا لیا. آدم علیہ السلام نے کہا ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا, وہ ہماری طرح اپنے فعل سے غافل نہ تھے. کہتا غلطی تو ساڈی ہے نا, عمل تو ساڈا ہی سی نا, رب نے منع کیتا اسی چلے گئے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, تقدیر اچھی ہے یا بری ہے اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ادب کیا کہتا ہے؟ ادب یہ کہتا ہے برائی خود سے منسوب کر, اچھائی رب سے منسوب کر. میں ایک بات بتاؤں, یقین مانے کامیاب ہو جائیں گے. ہمیشہ یہ قانون یاد رکھیے گا, اچھائی رب سے منسوب کریں اور برائی خود سے منسوب کریں, آپ جنت میں چلے جائیں گے. دو عرفی بات میں نے کی, بہت آسان. برائی خود سے منسوب کریں, جب بھی کریں یہ نہ کہیں دوسروں پہ نہیں ڈال, دوسروں پر نہیں ڈالیں, بلکہ کیا کرنا ہے یا اللہ غلطی ہو میں نے کی, اور اچھائی رب سے منسوب کریں. اور یہ اتنا بڑا ادب ہے کہ بیان سے باہر کہ اپنے آپ کو نکالا بھی نہیں کہ یا اللہ میں باہر ہوں, بلکہ کہا یا اللہ میری غلطی. کسی بھی جگہ پر آپ یہ قانون پاس کر کے دیکھیں, کہ یہ بات کر کے دیکھیں کہ آپ نے بلنڈر کیا ہو اور وہاں پر کہیں سوری معذرت, سزا دینی ہے, میں سزا قبول کروں. میں یہ سمجھتا ہوں بڑی جگہوں پر آپ کو معافی مل جائے گی. اگلے لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے, یار کوئی بات چھاڑ دے کچھ نہیں ہوتا. تو وہ ہماری طرح اپنے فعل سے غافل نہ تھے. انہوں نے ادب کی وجہ سے اللہ کے فعل کو چھپا دیا. حکم تو اللہ کا ہی ہوتا ہے, والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. انہوں نے ادب کی وجہ سے اللہ کے فعل کو چھپا دیا اور اپنے اوپر گناہ لینے سے انہوں نے پھل کھایا. توبہ کے بعد اس نے پوچھا اے آدم کیا وہ جرم اور مصیبتیں جو تو نے اٹھائی میں نے پیدا نہیں کی تھی؟ پیدا تو میری تھی, میں لوگ تو میری تھی. کیا وہ میری تقدیر اور قضا نہ تھی؟ تو نے عذر کے وقت اس کو کیوں چھپایا؟
حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں ڈرا اور ادب کو نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بھی تیرے لیے اس کا لحاظ رکھا۔ سچ ہے جو شخص تعظیم کرتا ہے عزت پاتا ہے، پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہے، ہر موقع پر اس کا شکر ادا کرے گا اور اسے خوش رکھے گا تو پھر دیکھ وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ وہ کمر تو باندھ، چلنے کی کوشش تو کر، پہلے ہی ڈرے ہیں کہ پتہ نہیں کی ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کہتے کہ ایک وہ ہاتھ ہے جو ریشے کی وجہ سے ہلتا ہے، بیماری ہوتی ہے نا، اور ریشے کہتے ہیں نا، راشا کی وجہ سے وہ ایسے ہوتا ہے۔ ایک وہ ہاتھ ہے جو راشا کی وجہ، وہ کہنا زبر دو لائیں نا، رے زبر رے این راشا یہاں پر لگا ہے، راشا کی وجہ سے خود بخود ہل رہا ہے، اور ایک ہاتھ کو تو خود ہلا رہا ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بیماری کی وجہ سے ہل رہا ہے، ایک تو ہلا رہا ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں حرکتوں کو اللہ کی پیدا کردہ سمجھ کے اثرات مختلف ہیں۔ جس کو تو ہلا رہا ہے اس سے تو شرمندہ ہے، لیکن دوسرا شرمندہ نہیں ہے۔ ایک تو جڑا کرنا ہے نا تو شرمندہ ہے، ایویں نقل لانا پہ، ایک جو وہ ہے نا وہ کہتا بس یار انے جو گئے رہ گئے۔ یہ عقلی بحث ہے اور عقل ہیلا گر ہے۔ عقلی بحث اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن روحانی بحث دوسری چیز ہے۔ جس زمانے میں عقلی بحث مہیا تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے ہمراز تھے۔ عمر رضی اللہ جب عقل سے روح کی طرف آئے، ان کی بحث میں ابو الحکم ابو جہل بن گیا۔ بڑا حکمت سمجھتا سی نا، جنہیں سرکار نہ پہچانے ابو جہل بن گیا۔ آج بھی ابو جہل ہی ہے، جنہیں سرکار نہ پہچانے ابو جہل ہے۔ میں نے یہ بات کہہ دی تو ایک لوگوں نے کہنا شروع کیا ابو جہل بناتا ہے، ایسا کی مطلب ہے؟ تانے کو سمجھ آئے؟ میں نے کہا جس نے سرکار نہ پہچانا ابو جہل بن گیا۔ اب لوگوں نے مجھ پر کہا کہ تو نے سن ابو جہل بناتا ہے، میں نے بنایا؟ میں نے تو صرف اتنا کہا ہے جنہوں نے سرکار کو نہ پہچانا وہ ابو جہل بن گیا۔ اب جنہوں نے اعتراض کیا کہ تو نے ہمیں ابو جہل بنایا، میں نے کسی کو بنایا؟ میں نے تو نہیں بنایا، میں نے تو ایک بات کی ہے کہ جس نے نہ پہچانا وہ ابو جہل بن گیا۔ اب جو اعتراض کرنے والے ہیں کیا وہ ابو جہل ہیں؟ انہوں نے کیوں سمجھا کہ ہمیں ابو جہل بنایا گیا؟ عقل اور حواس کے اعتبار سے وہ پورا ہے، اگرچہ روح کے اعتبار سے وہ جاہل ہے۔ روحانی بحث یا عجیب ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اس لیے کہ وہ بینا جس کی روشنی چمک رہی ہے، لاٹھی اور لاٹھی پکڑنے والے سے بے نیاز ہے۔ بس کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑے اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے بڑی مشکل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ اس طرح کی مثال یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی بات اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی۔ جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا فقیری بات ہے کان میں کہنے کی، ابھی ادھر تھا ابھی ادھر ہو گیا۔ جیسے کسی نے پھونک مار دی ہو، کل تک داڑھی نہیں رکھتا پہ آج داڑھی رکھی سو۔ فقیری بات ہے کان میں کہنے کی، ابھی ادھر تھا ابھی ادھر ہو گیا۔ کل تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا آج نماز پڑھ رہا ہے۔ فقیری کان میں ہے، ایسے کیا، کہتا بدل کس طرح گیا ہے، کہتا آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ لیکن تب جو ہوتا ہے نا بدلاؤ وہ ہونا چاہیے جو بدل کر دوبارہ ادھر نہ آئے، جو پھر ادھر ہے تو پھر ادھر ہی رہے، کیونکہ اللہ کو سمجھ کر جو بدلے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ کو جان کر جو بدلے وہ اپنی جان لگا دیتا ہے، جان دے دیتا ہے، مگر بدلاؤ پھر آنے نہیں دیتا۔ کہتا ہے اتنی مشکل نہ تو سمجھ آئی ہے تینوں ہمیں دے دی ہے۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے نا وقت ہوگا آپ کے پاس، میں کہ رب نے وقت ہی تو دیا دینے کے لیے، گل کر، حکم کر۔ آج ایک بندہ مجھ سے سوال کر رہا تھا، کہنے لگا جی میں قربانی کرتا ہوں اور ایک قربانی میں اپنے ماں باپ کی طرف سے کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے میں کہ میں تمہیں وائڈ اسپیکٹرم دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر تم رسول اللہ کی ساری امت کی طرف سے بھی کرو نا تو سارا ثواب سب کو پہنچ جائے۔ اس کی میں مثالیں جیسے دیا کرتا ہوں، میں نے دی۔ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کرتے تھے، اپنی طرف سے بھی، اپنی آل کی طرف سے بھی اور اپنے امت کی طرف سے بھی کر دیتے تھے، تم وہ کر لو۔ اب اس کو نا یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا بڑا وائڈ اسپیکٹرم کیسے کہ میں ایک عمل کروں اور سب پر تقسیم کر دوں، ہو جائے گا؟ میں نے کہا یار میں جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہوں نا تو میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ یا اللہ ہے تو نفلی کام،
کیا میں نے، ثواب تو نے دیا، تو میں اب اس کو تقسیم کر لوں، جو بھی زندہ ہیں رسول اللہ کے امتی، جو دنیا سے چلے گئے، جو آنے والے ہیں، سب کو اصال ثواب کرتا ہوں۔ اب کتنا میں وائڈ اسپیکٹرم دے رہا ہوں، کھلم کھلا، لیکن عقل میں نہیں آتا، کہتے ہیں اتنی جی گل دور تک کس طرح پہنچے گی، پہنچانے کے بے کریم نے۔ اور جب یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے فرض، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب کچھ جا سکتا ہے، تو میں نے ایک بٹن دبایا، انٹر کیا، میں کہا یا اللہ جتنے بھی نیک اعمال میں کروں یہ سارے کے سارے بس اسی قانون پر آگے تقسیم ہوتے رہیں، زندوں کو، مردوں کو، اور جو آنے والے۔ اب میں بار بار نہیں کہہ سکتا یا اللہ تیری مہربانی۔ اب میری بات سمجھ آ گئی نا؟ اب اس کو جب سمجھایا نا کہ گل نا میری سمجھ چ آ گئی، لیکن وہ ماں باپ، پھر میں اسے سمجھایا، میں کہ یار بات یہ ہے کہ تم قربانی جو کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، میں کہ کسی غریب کے نام کی کر لو، یعنی کرنا تو اللہ کے لیے ہے، کسی غریب کو ایک بکرا دے دو، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہو کہ یار یہ میں تمہیں دیتا ہوں اور اس کا خرچہ بھی میں دوں گا، قربانی تم کرو، اور اپنے جیسے غریبوں کو جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو دے دو۔ اس کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی، کہتا پھر میں انج کردا کہ ایک ہمارا رشتہ دار بڑا غریب ہے، اس کو بکرا دے دیتا ہوں، نیت میں یہی کروں گا ماں باپ کے لیے۔ ابھی وہ وائڈ اسپیکٹرم پہ نہیں آیا، کہتا نیت میں یہی کروں گا ماں باپ کے لیے۔ میں بالکل ٹھیک ہے، یہی کر لیں، میں اس کو دے دیتا ہوں، نیت یہی ہوگی ثواب میرے ماں باپ کو جائے۔ میں چلو اینی من، ابھی اس کی نا عقل روشن نہیں ہو رہی میری بات سے نا، عقل میری اس کی نا روشن نہیں ہو رہی میری بات سے، وہ نہیں سمجھ نہیں پا رہا۔ جیسے بیٹے اللہ محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، اللہ کریم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ لامحدود ہونے کی کر رہا ہوں کہ یار اپنے اعمال کو لامحدود کر دو، ضرب دو، رب پر چھوڑ دو، کام ہو جائے گا۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ثواب پہنچ گئے، یہ تو ایسا عمل ہے پتہ ہی نہیں آپ کو کچھ ملا، آپ نے قربانی کی کیا ملا، پتہ لگا نہیں۔ یہ تو یؤمنون بالغیب ہے، غیب پر ایمان ہے، بس کر دیا، حکم الہی ہے، کر دیا، پتہ لگا نہیں، جو کیا اللہ واسطے کیا، اس لیے اس پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور جو عمل علم آ جائے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس لیے میں نے سب کو شامل کر لیا۔ جب سب کو شامل کر لیا اس میں میرے ماں باپ بھی آ گئے، بہن بھائی بھی آ گئے، زندہ بھی آ گئے، مردہ بھی آ گئے، آنے والے بھی آ گئے، اس لیے وائڈ کھلم کھلا لمبی چوڑی بات کو سمجھ لینا چاہیے، پھر اپنے آپ کو ذات کر دینا چاہیے۔ جیسے بندہ ایسے کر کے ذات کر کے کہنا یا اللہ بس تو ہی تو، اپنے آپ کو ذات کر دینا چاہیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ قصے کی طرف آتے ہیں، لیکن یہ مشکل ہے، میں سمجھا دیتا ہوں لفظ کو۔ ہم پھر قصے کی طرف کہ ہم اس قصے سے باہر کب تھے، کہتے قصے والا آنتے لگے ہیں، پر اسے قصے تو باہر کی دو سا، ہر کسی نے گھسیٹ کے اسی واپس ادھر لے کے چلے جانے ہیں۔ اگر ہم جہالت میں مبتلا ہیں تو وہ اللہ کا قید خانہ ہے، اور اگر علم میں مبتلا ہیں تو خزانہ ہے۔ اگر جہالت میں مبتلا ہیں تو کیا ہے؟ قید خانہ۔ کنڈرن کی کوشش کرو، کہتے ہیں نہیں بڑا صبر شکر یہ لکھا مسالہ سمجھا دو، کہتے ہیں نہیں، اور علم کی بات وسیع کر دیتی ہے۔ آگے بتایا تھا صبر اور شکر دو پر ہیں جس سے بندہ پرواز کرتا ہے، اس لیے دو چیزوں کا آپ کے پاس ہونا بہت لازم ہے، صبر اور شکر۔ اور صبر اور شکر کے لیے لازم ہے خوفناک حد تک تیار ہو جائے، اور کی حالت ہے اینٹی دنیا چلنا ہے۔ میں اینٹی دنیا چلتا ہوں نا، اینٹی دنیا چلتا ہوں، اس لیے اینٹی دنیا چلنا ہے۔ کوئی کہے نا انہوں نے کہا کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہو مجھے، چلو نکلو، مجھے رب پر یقین ہے، بھاگو یہاں سے۔ اگر علم سے بہرہ ور ہے تو یہ اس کا خزانہ ہے، اگر سو جائیں تو یہ اس کی ہی مستی ہے، اگر بیدار ہیں تو اس کے داستان گو ہیں، اگر روئیں تو اس کا صاف پانی برا ابر ہے، اگر غصہ اور لڑائی میں ہے تو اس کا قہر ہے، اگر صلح معذرت میں ہے تو اس کا مہر کا پرتو ہے۔ اس پیچ در بے دنیا میں ہم پھر کیا ہیں، کدی ادھر ہاں تو کدی ادھر ہاں، ہے تو وہ نا، کدی اکھاں چ آنسو بہا رہے ہیں تو وہ یاد مستاں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بڑے سے بڑا ایٹم بم بھی گر پڑا تو کہہ رہے کیا بات ہے سرکار، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہے، کہنے کا بڑی گرمی پڑ رہی ہے، آپ نے فرمایا گرمی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی اس طرح نہیں کہنا بڑی گرمی پڑ رہی، یہ بھی اللہ کی نام ہی ہے، اس لیے یہ لفظ بھی نہیں بولنے بڑی گرمی پڑ رہی، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اگر ہم بندہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے یار بڑی گرمی تو دوسروں کو معنی کرتا ہے وہ کس طرح کا گل کرتا ہے،
تو پھر اور بات ہے. لیکن خود کہنا بڑی گرمی پڑ رہی ہے، عذاب ہی ہے یار، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دوسروں کو غلط بات بنانے واسطے، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی آ جائے مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تبلیغ کرتے ہوئے بندہ کہنا جی اتھر آئیو ادھر آئیو، میں جتنے بیٹھ جاؤں کہنا اتنے ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے سیکھا تھا حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ ہوئے، وہ پانی کا مٹکا جب رکھ دیتے نا بھر کر، تو اس پر دھوپ آ جاتی تھی. کسی کو کوئی کہتا نا جناب یہ دھوپ میں سے ادھر کر رہے ہیں، کہتے جو میں رکھا تھا وہ دھوپ نہیں ہے کسی، میں اپنے واسطے نہیں ادھر کرتا. اب بندہ سوچتا ہے یار کیا کہہ رہے ہیں. میری بھی کچھ عادت اس طرح سے بیٹھ گیا نا، میں کہ یار میں بیٹھ گیا، تاری مہربانی، میں بیٹھا، میں آرام دے نال، میں نہ اٹھاؤ، میں جتنے بیٹھ گیا میں سکون دے نال. وہ کہ ادھر آئے، میں کیا میں سکون نال اب بھی ٹھہر جاؤں. اور تبلیغ کرتے ہوئے ایک جگہ پر میں گیا تو گرمی بڑی تھی اور تنگ سا ماحول تھا، کمرہ تھا، پسینوں پسینی. اپنے میرے دوست نے جو حال برس وغیرہ وہ ادھر، اور باہر پسینوں پسینی. یار سائیاں دی حالت دیکھو، یعنی مینوں اتنے بڑھا کے سائیاں دی حالت دیکھو، آپ باہر بیٹھے ہیں. اچھا مجھے حالت کا احساس ہی کوئی نہیں، مجھے کیا لینا دینا، میں تو مست تھا گل کرنے، مجھے اس سے کوئی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جب گھر چلا تو پھر ہو سکتا ہے یار تھوڑی گرمی محسوس ہوئے. اللہ کی راہ چلتے گرمی نہیں محسوس ہوتی، اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے تو ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس پیش در پیش دنیا میں ہم کیا ہیں، ہم الف کی طرح ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر تو الف کی طرح حالی ہو جائے تو اس راستے کا یگانہ انسان بن جائے. کوشش کر کے اس فانی دنیا کی اشیاء سے دل کو ہٹا لے. اس بات کو یہی ختم کر دیں کہ انسان کی تمام صفات دراصل اللہ کی مختلف صفات کا مظہر ہی تو ہے. کہتے ہیں پھر اگر چلتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے قصے والے دوبارہ چلتے ہیں، لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا یہ غور سے سن لیجیے. میں نے کہا اس بات کو یہی ختم کر دیں کہ انسان کی تمام صفات، صبر، شکر، توکل، یقین، تمام صفات، قہر، مجبوری، تمام یہ ساری صفات اللہ کی صفات کا مظہر ہی تو ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے نا تہاڈے نال کیسی گل ہے، ایک گھر چ رہندے ہیں تے سارے مختلف ہوندے ہیں، سب تے تجلیاں علیحدہ علیحدہ ہوں. اور وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اللہ کریم چاہتا ہے ہم بعض کو بعض کی وجہ سے آزما لیتے ہیں. ایدی وجہ وہ آزمایا گیا، ودی وجہ وہ آزمایا گیا، اسی آپس ہی نا آزمائے ہونے. وہ کہتا ہے کی ہے، وہ کہتا ہے کو کی ہے، وہ کو کی ہے، وہ کو کی ہے، وہ دیکھتا ہی رہتا ہے. یعنی سوچتا میرے کو کی ہے، بس اپنے کو جو ہوگا جو کھڑ لو، جو دوسرے کو نہ چھڑ دیو. اینو کہتے ہیں دنیا. اپنے کو جو ہے نا وہ تو مطمئن ہوئیو، جڑا دوسرے کو ہے نا انہوں چھڑ دیو کو کی ہے. مقابلہ کرنا بند کر دے کہ میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہو جائے. کوشش کریں کہ مقابلہ ہو ہی نہ. ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے سوائے اپنے آپ کے. ہم نے ہر آنے والا لمحہ بہتر سے بہترین بنانا ہے. ہر بات جو کرنی ہے اسے بہتر سے بہترین بنانا ہے. اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے کیونکہ وہ بہترین رحمتیں بھیجنے والا ہے، ہم پر کرم کرنے والا ہے. حالات کتنے بھی دردناک ہو جائیں پھر بھی اللہ کریم ہمیں ایسے آسرے دے گا اور سہارے دے گا کہ ہم کبھی بھی نیچے نہیں گریں گے. اور اللہ کریم ہمیں بچائے گا بھی، سمجھائے گا بھی، راستہ بھی دکھائے گا، اپنی طرف بلائے گا بھی، اور جنت میں جگہ دے کر اپنا دیدار بھی کروائے گا. ابھی تو وقت شروع ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ ابھی تو وقت شروع ہوا ہے. ابھی تو ساری گلیں شروع ہوئی ہیں، اتنی جلدی گلیں ختم تھوڑی ہونی ہیں. حالے تو اسٹارٹ لیتا ہے، اگے کی ہوئے گا سانوں کی پتا کی ہوئے گا. ہو سکتا وہ کہتے ہیں وہ داتا گنج بشرے وہ انج کیتا تے قبلہ سامنے آ گیا. میں یہو جی کہانیاں بڑیاں سنیاں جی انج قبلہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، قسم دہانا تے انج کرنا شروع ہو جاتا ہے. پر میں اس مقام تے جانا نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ انج کر کے چیز نظر آنی شروع ہو جائے. میں کہنا انے رہو یار، دیکھنے والی حصہ اپنی پیدا کرو، دوسرے والے دہان والی نہ کرو، اپنی پیدا کرو. جب اپنی پیدا کریں گے وہ آپ کی اپنی ہوگی. جو دوسروں کی ہے اس سے فائدہ آپ کو اتنا نہیں ہوگا بلکہ بعض کا نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی کسی پر توجہ ایسی دیتا ہے اس کی ذاتی نہ ہو تو تھوڑی دیر تو وہ مست رہتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے گئی کدھر ہے، وہ ہونی نہیں. جو اس کی ذاتی ہوتی ہے وہ جاتی نہیں، جو کسی کی دی ہوئی ہوتی ہے وہ رہتی نہیں. میں نہ کچھ سمجھاتا ہے، تم سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر آئیے گی. بار بار بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی گل تو سمجھ آئے گی. جو اپنی ہے وہ جاتی نہیں، جو دوسروں کی ہے وہ اپنی نہیں، ذاتی نہیں. اس لیے
اپنی ذاتی پیدا کرنی. اور جتنی میں نے باتیں کی آپ کے اندر ذاتی پیدا کرنے کی چیز ہے کہ اپنی ذاتی صلاحیت. یار میں اگر ڈھول گیا تو میرے گھر والے ڈھول جائیں گے, ان کو حوصلہ دینے کے لیے ایک کو تو کھڑا رہنا پڑے گا نا. میں کھڑا ہوں بس, غلط. جب تک آپ کھڑے نہیں ہیں دوسروں کو بے حوصلہ کر رہے ہیں. جس وقت آپ کھڑے ہو گئے آپ دوسروں کو حوصلہ دینے والے بن گئے. جیسے آپ کھڑے ہو جائیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, کوئی مائد الحسن کہہ کے سکتا. جیسے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے سارے کام انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم پر کرم فرمائے, رحمت دے, محبتیں ہم سے رکھے, کرم ہم پر کرے, ہماری ساری سزائیں معاف کرے, ہماری ساری بلائیں ٹال دے, ہمیں دنیا بھی بلی دے, آخرت بھی بلی دے, ہماری نسلوں کی خیر ہو جائے, ہماری نسلیں با ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی نظر آئیں, دین و دنیا کی بلائیاں ہمیں ملتی نظر آئیں, پریشانیاں دور ہو جائیں. یا اللہ تو سنتا ہے, رحمتیں دے, تو سنتا ہے, برکتیں دے, ہماری نسلوں کی خیر فرما, جن کے لیے ہم کماتے ہیں انہیں دین دے, جن کے لیے ہم سناتے ہیں ان کو دین دے, ایمان دے, ہر خطرے سے محفوظ فرما. یا اللہ رسول اللہ کی امت میں سے ہیں, امتی بنا دے, نبی نبی کہتے نظر آئیں, یا نبی کہتے نظر آئیں, حضور کا دیدار ہو, ہماری ضرورت ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے, ہم میں سے کوئی بے ایمان نہ ہو. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.